شمون نامی مشہور آتش پرست حضرت خواجہ حسن بصری کا پڑوسی تھا۔ وہ 70 برس آتش پرسی میں مشغول رہا۔ آخری عمر میں وہ بیمار پڑ گیا۔ کئی روز گزر گئے، علاج کرایا، پھر بھی اسے صحتیابی نصیب نہ ہوئی۔ تو ایک روز خواجہ حسن بصری اس کی عیادت کو گئے۔ عیادت کے بعد آپ نے اس کو نصیحت کی، تم نے ایک عمر کفر و شرک میں گزاری ہے، اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو، تو اسلام لے آؤ، شاید خدا تم پہ مہربان ہو جائے۔ شمون نے جواب دیا، خواجہ صاحب، مجھے مسلمانوں کی 3 عادات سخت ناپسند ہیں۔ ان کی بدولت میں اسلام سے دور رہا ہوں، اور اب بھی مجھے اس میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، تم بیان کرو کون سی ناپسندیدہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے تم اسلام سے اتنے دور رہے ہو۔ اس نے جواب دیا، اول یہ کہ مسلمان دنیا کو برا بھلا کہتے ہیں، مگر شب و روز دنیا کے متلاشی ہیں اور متوالے ہیں۔ دوئم، موت پہ یقین کامل رکھتے ہوئے بھی موت کے لیے کوئی عملی سامان تیار نہیں کرتے۔ سوئم یہ کہ خدا کے دیدار اور خدا کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہر وقت لگے رہتے ہیں، اور وہ ہر کام بھی کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ خواجہ حسن بصری نے جواب دیا، تمہاری گفتگو بڑی اچھی ہے، اس میں حق شناسی کی دلیلیں ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ تم نے صرف ان باتوں کی وجہ سے 70 برس آتش پرستی میں برباد کر دیے، جبکہ ایک مسلمان اور کچھ نہ کرے کم از کم خدا کی ایک ہونے پہ یقین تو رکھتا ہے، اور اس بات سے اس کو خدا کا قرب تو ملے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم نے آگ کو پوجا ہے تو آگے جا کر آگ سے محفوظ رہو گے، اور ہم لوگوں نے آتش پرستی نہیں کی تو ہمیں آگ جلا دے گی۔ یہ کہہ کر خواجہ صاحب نے فرمایا، ایک آگ جلائی جائے، میں اور شمون دونوں اپنے ہاتھ آگ پہ رکھ دیں گے، دیکھتے ہیں آگ آتش پرست کو جلاتی ہے یا خدا پرست کو۔ یہ کہہ کر جلتی آگ میں خواجہ صاحب نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، مگر خدا کے فضل سے آگ نے آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ شمون نے یہ روح پرور منظر دیکھا تو اس کا دل ہدایت الہی سے منور ہو گیا، اور فوراً خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے بولا، حضرت اسی وقت کلمہ پڑھائیے، کفر و شرک میں ایک عمر بسر کی ہے، چند سانسیں باقی ہیں، کیا خبر یہ گھڑی بھی نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ اگر میں خدا پر ایمان لے آؤں تو کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں عذاب الہی سے بچ جاؤں گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا، کیوں نہیں، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، کیا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو خدا تمہیں ضرور بخش دے گا۔ چنانچہ ایک اقرار نامہ تیار کیا گیا، جس میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر عادل حضرات کے دستخط بطور گواہ رقم کیے گئے۔ پھر شمون نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ادھر وہ مسلمان ہوا، ادھر اس کی روح قصر انصری سے پرواز کر گئی۔ خواجہ صاحب نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا اور عہد نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا۔ رات کو خواجہ صاحب کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہ آئی، ساری رات نوافل میں ادا کی اور خدا کے آگے عرض کرتے رہے، اے رب کریم، میں تو خود ایک گناہ گار آدمی ہوں، میں کسی کی بخشش کی کیا ضمانت دے سکتا ہوں؟ میں نے ایک دعویٰ کر دیا ہے، اب تو میری لاج رکھنے والا ہے، ورنہ قیامت کے روز میں اس شخص کو کیا منہ دکھاؤں گا جس نے میری ضمانت پر کلمہ پڑھا۔ اسی بے کلی میں خواجہ صاحب کی آنکھ لگ گئی، خواب نظر آیا، کیا دیکھتے ہیں کہ شمون کے سر پہ تاج ہے، اور وہ بہت خوبصورت لباس میں جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اے شمون، سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ شمون بولا، اے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، میں بتانے کے لیے وہ زبان اور الفاظ نہیں رکھتا کہ خدا نے مجھ پہ کیا کیا مہربانیاں کی ہیں، مجھے میرے گناہوں کی معافی دی، مجھے جنت کے محلات میں اتارا، مجھے وہ نعمتیں دکھائیں اور انعامات دیے کہ بس میں کچھ بھی بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر اس نے وہ عہد نامہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو واپس کر دیا اور کہا، اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ ہر ضمانت سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری کی آنکھ کھلی تو حیران رہ گئے کہ وہ اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔
جو آپ شمعون کو دے کے قبر میں اتار آئے تھے۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اے مالک کونین و مکان، تیری ذات کتنی مہربان اور غفور الرحیم ہے۔ ایک آتش پرست کو جس نے 70 سال تیری نافرمانی کی اور فقط ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، تو نے اتنی نافرمانیوں کو بے معنی کر دیا اور اس کو نہ صرف بخش دیا بلکہ اس کو بلند و بالا درجات بھی عطا فرمائے۔ آواز آئی، حسن بصری، تم نے ہمارے بھروسے پہ وعدہ کیا اور ایک گمراہ کو سیدھی راہ پہ لائے، پھر ہم تمہیں کیوں کر رسوا کرتے؟ ہمیں تو تمہارا بھرم رکھنا منظور تھا۔